الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ وذریاتہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی احبہما فاحبہما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین رحم اللہ من احبہما وحسین صبت من الاسباط وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین ہما ریحانتای من الدنیا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن اما الحسن فلہ ہیبتی وسؤدتی وَأَمَّا الْحُسَيْنِ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ گرامی قدر سامعین محترم عزیزان گرامی تذکرہ اہل بیت اطہار
رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہم اپنی محفل کو، اپنی مجلس کو، اس اجتماع کو ایک عرصے سے معطر کر رہے ہیں۔ اللہ والوں کے ذکر سے، تذکرے سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور آل بیت اطہار تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص نسبت والے لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مطہرہ گزشتہ جمعۃ المبارک کو شروع کی تھی، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ خصوصیت حسنین کریمین مفخمین معظمین شہیدین کی ہے کہ ان کا گھرانہ، ان کا نسب، ان کا حسب، ان کے آباء، ان کے اجداد، ان کی والدہ، ان کی نانی، ان کی خالائیں، ان کے ماموں، ان کے چچے، ان کی پھوپھیاں، ان کے والدین دنیا کے افضل ترین لوگوں میں سے ہیں، اشرف ترین لوگوں میں سے ہیں۔ یہ خود بھی اعلیٰ ہیں، ان کے رشتہ دار بھی اعلیٰ ہیں، ان کے خاندان بھی اعلیٰ ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں خیر الناس فرمایا۔ الا اخبرکم بخیر الناس ابا و جدا، جدا و جدتا، عما و عما، اما و ابا، خالا و خالتا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حسن و حسین ایسے عجیب اور عظیم لوگ ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کا نانا نانی بھی جنتی ہیں، ان کا باپ اور ماں بھی جنتی ہیں، ان کے ماموں اور ان کی خالائیں بھی جنتی ہیں، یہ خود بھی جنتی ہیں، اور جو ان سے پیار کرتے ہیں وہ بھی جنتی ہیں۔ ان کا سارا خاندان ہی اعلیٰ ہے۔ اور گزشتہ جمعے میں نے حسنین کریمین کے خاندان کو بیان کیا تھا، ان کے نانے کا، ان کی نانی کا، ان کے ماموں کا، ان کی خالاؤں کا، ان کے چچے کا، ان کے ابے کا تذکرہ مبارک کیا تھا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے، جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اعلیٰ، ماں اعلیٰ، نانے جیسا نانا کوئی نہیں، نانی جیسی نانی کوئی نہیں، حسین کے باپ جیسا حضرت علی کے بعد باپ کوئی نہیں، حسین کے چچا حضرت حمزہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جیسا جوان کوئی نہیں، سارا خاندان اعلیٰ۔ ایسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹیوں بیٹوں جیسا جوان اور عورت کوئی نہیں، ان کے دامادوں جیسا اعلیٰ اور انعرفہ انسان کوئی نہیں۔ ان کے نانا آپ نے سن لیا، ان کی نانی کا آپ نے سن لیا، ان کے ابو کا سن لیا، امی کا سن لیا، چچے کا سن لیا، خالاؤں کا سن لیا، ماموں کا سن لیا، پھوپھیوں کا سن لیا، پھوپھی کا سن لیا۔ اب ذرا حضرت حسین کے دامادوں کا بھی سن لو۔ ہم اہل سنت والجماعت تو حسین کو بھی مانتے ہیں، حسین کے دامادوں کو بھی مانتے ہیں، حسین کے دامادوں کے خاندانوں کو بھی مانتے ہیں، حسین کے سسرال کو بھی مانتے ہیں۔ حضرت حسین کے سسرال بھی اعلیٰ، حضرت حسین کے داماد بھی اعلیٰ، خاندان پورا بتانا چاہیے۔ آپ کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ حسین کے سسرال کون ہیں، حسین کے داماد کون ہیں۔
حسین کی اولاد کون ہے، حسین کے بیٹے کون ہیں، حسین کی بیٹیاں کون ہیں، یہ بھی سنو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ایک سے زیادہ تھی۔ آپ کی پہلی بیوی اور گھر والی کا نام حضرت لیلہ بنت مرہ ہے، لیلہ بنت مرہ۔ ان سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت علی اکبر شہید کربلا پیدا ہوئے۔ یہ کربلا کے شہید ہے۔ علی اکبر کی امی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اہلیہ زوجہ محترمہ لیلہ بنت مرہ کون ہیں؟ جن کو حسین کا نام لے کر کچھ لوگ دن رات سب بکتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، توہین کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں۔ لیلہ بنت مرہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی نواسی ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھانجی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ حضرت حسین کی اہلیہ لیلہ بنت مرہ کے ماموں ہیں، اور حضرت ابی سفیان حضرت حسین کی گھر والی لیلہ بنت مرہ کے نانا ہیں۔ بکو گالیاں حسین کے سسرال کو، تم سے قیامت کے دن حسین پوچھے گا، حسین کا رب پوچھے گا، حسین کا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین کی زوجہ حضرت لیلہ بنت مرہ کے ماموں اور علی اکبر کے نانا بنے۔ اور ابو سفیان حضرت علی اکبر کے پرنانا بنے۔ ہمارے علامہ مولانا عبدالستار توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تو اور میں اچھے خاندانوں میں شادیاں کرتے ہیں، حسین نے گندے خاندان میں شادی کی تھی۔ تیرا میرا سسرال اعلیٰ ہے، حسین کے سسرال کو برا بلا کہتے ہو۔ حسین بھی اعلیٰ، حسین کا سسرال بھی اعلیٰ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ایک گھر والی کا نام شہر بانو ہے، جو ام ولد تھیں، ان کا نام غزالہ بھی ہے، اور ان کا نام سلافہ بنت یزدجر بھی ہے۔ یہ یزدجر ایرانی کمانڈر، ایران کا بادشاہ، اس کی بیٹی ہے۔ میں بیان کر چکا ہوں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی سیرت میں، اس وقت کی سپر طاقت ایران اور روم دو طاقتیں تھیں۔ ان دونوں طاقتوں کے فاتح فاروق اعظم ہیں۔ ایران سے سخت معرکہ ہوا، جنگ قادسیہ حضرت عمر کے زمانے کی معروف جنگ ہے۔ یزدجر کی 1,00,000 فوج تھی، 1,00,000 کمک آ گئی، بلکہ 3,00,000 فوج تھی یزدجر کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد کم تھی، بڑی ہمت جرت سے لڑے۔ ایرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے، توحید کا نعرہ بلند ہوا، اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ ایرانی بھاگ گئے، کچھ گرفتار ہوئے،
یزدجر اس کا گھرانہ گرفتار ہوا، اس کی 2 جوان لڑکیاں تھیں، ایک کا نام شہربانو تھا، بعض روایات میں آتا ہے حضرت عثمان کا دور تھا جب یہ آئیں، بعض روایات میں آتا ہے حضرت عمر کے دور میں آئیں۔ مشورہ ہوا یہ شہزادیاں کس کو دی جائیں؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ شہزادیاں ہیں، شہزادوں کو دی جائیں۔ ایک حضرت حسن کو دی گئی، ایک حضرت حسین کو دی گئی۔ حضرت حسین نے شہربانوں سے نکاح کیا، یا ان کی باندی اور ام ولد تھیں، ان سے بیٹا پیدا ہوا، اس بیٹے کا نام علی اوسط ہے۔ حضرت حسین کے 3 بیٹے علی کے نام سے ہیں، ایک علی اکبر ہیں، ایک علی اوسط ہیں، ایک علی اصغر ہیں۔ علی اکبر بڑے علی، علی اوسط درمیانے علی، علی اصغر چھوٹے علی۔ یہ علی اوسط کی امی ہیں شہربانو، گرفتار ہوئیں، بھیجی جا رہی تھی مدینہ، دونوں بہنیں راستے میں ہی مسلمان ہو گئیں، صحابہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تیسری گھر والی روباب بنت امرأ القیس بن عدی ہیں۔ امرأ القیس عرب کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے، جس کا قصیدہ ہمارے ہاں مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ قفا نبک من ذکرى حبیب ومنزلی بسق اللوا بین الدخول فحوملی۔ حضور نے اس شاعر کے بارے میں فرمایا اشعر الشعراء وقائدهم الى النار، یہ شاعروں میں بڑا شاعر ہے لیکن جہنم میں یہ شاعروں کا قائد اور سردار ہوگا۔ لیکن اس کی بیٹی، اس سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا روباب سے، اور اس سے بیٹا پیدا ہوا عبداللہ۔ اور پھر علی اصغر، جن کو جو شہید کربلا ہیں، بیٹی پیدا ہوئی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ سکینہ کی امی ہے، علی اصغر کی امی ہیں، عبداللہ کی امی ہیں۔ چوتھی زوجہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ام اسحاق بنت طلحہ بن عبید اللہ، یہ ان کی بھابی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی۔ حضرت حسن کی وفات کے بعد حضرت حسین نے ان سے شادی کی، ان سے فاطمہ صغرا پیدا ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ایک گھر والی کا نام عائشہ بنت عثمان ذو النورین ہے۔ عائشہ بنت عثمان ذو النورین، حضرت عثمان حضرت حسین کے سسر بھی ہیں۔ حضرت عثمان کی لخت جگر عائشہ سے بھی حضرت حسین کا نکاح ہوا۔ نام حسین کا سبقو گیا عثمان کو، عثمان تو حسین کے سسر ہیں۔ ایک نکاح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ہوا حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، اور یہ حفصہ حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی ہیں، عبد الرحمن ابن ابی بکر کی صاحبزادی ہیں۔ حسین کے تو رشتے صحابہ میں ہوئے، حسین نے رشتے دیے صحابہ کو، لیے صحابہ سے۔ بہنوئی عمر فاروق ہیں، ام کلثوم ان کی بہن حضرت عمر کے نکاح میں ہیں،
اور سسرال حضرت معاویہ کا خاندان ہے، حضرت عثمان کا خاندان ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خاندان ہے۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر کی بیٹی حضرت حفصہ سے نکاح حضرت حسین کا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کنیزیں اور باندیاں رکھی جاتی تھی اس زمانے میں۔ باندی سے نکاح نہیں ہوتا، باندی غلام کی طرح ملکیت میں ہوتی ہے، اگر وہ کسی کے نکاح میں نہیں تو وہ مولا کے لیے اس سے اولاد پیدا کرنا بھی جائز ہے، مولا کے بستر پہ بھی آ سکتی ہے، آقا کے۔ تو حضرت حسین کی باندیوں میں سے ان کے بیٹے پیدا ہوئے، ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، اور ایک بیٹے کا نام ابراہیم تھا۔ لو جی، حسین کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، حضرت حسین کے صاحبزادے کا نام ابو بکر ہے۔ تو یہ پیار اور محبت ہے صحابہ کے ساتھ۔ دشمنوں نے آپ کو لڑتا ہوا دکھایا ہے، جھگڑتا ہوا دکھایا ہے، یہاں تو پیار ہے، الفت ہے، محبت ہے، رشتہ داریاں ہیں، استادی اور شاگردی ہے، ایک دوسرے کا اکرام ہے، احترام ہے۔ ہم نے جو حسین پڑھا اس کی پوری زندگی آپ کو بتا رہی ہیں، صرف شہادت نہیں، لوگ شہادت سے نیچے نہیں آتے۔ حسین کا بچپن بیان کرو، حسین کی جوانی بیان کرو، حسین کی شادی بیان کرو، حسین کی اولاد بیان کرو، حسین کے سسرال بیان کرو، حسین کے داماد بیان کرو، حسین کی خالائیں بیان کرو، ماموں بیان کرو، نانا نانی کو بیان کرو، چچا اور پھوپھی کو بیان کرو، یہ آپ کو نہیں بتائیں گے۔ حسین بھی اعلیٰ، حسین کا خاندان بھی اعلیٰ، یہ تو حسین کے سسرال ہے، سسرال بھی اعلیٰ۔ اب میں آپ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے داماد بتانے لگا ہوں۔ ذرا دیکھو حسین نے رشتے کن کو دیے۔ حضرت حسین کے داماد، حضرت حسین کی ایک صاحبزادی کا نام ہے سیدہ سکینہ بنت حسین۔ اس سکینہ کا آپ نام سنتے ہیں، حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ ملنگ سے پوچھا کرو سکینہ کے شوہر کا نام بتا، حسین کے داماد کا نام بتا، پوچھو ان سے، یہ نہیں بتائیں گے، میں بتاتا ہوں۔ حسین کی لخت جگر سیدہ سکینہ بنت حسین بن علی رضی اللہ عنہم کا نکاح ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے حضرت مصعب بن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے۔ زبیر بن عوام آپ کو پتا ہے حضرت ابو بکر کے داماد ہیں۔ حضرت ابو بکر کے داماد ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور حضرت ابو بکر کی لخت جگر بڑی صاحبزادی حضرت عائشہ کی بڑی باجی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا حضرت زبیر کی گھر والی ہیں۔ مشہور بات ہے، اسماء بنت ابی بکر اور حضرت زبیر کے بڑے لخت جگر عبداللہ بن زبیر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، مشہور ہے۔ تو مصعب بھی حضرت زبیر کے صاحبزادے ہیں، ایک مصعب بن عمیر ہیں، وہ اور صحابی ہیں۔ یہ مصعب بن زبیر کی بات کر رہا ہوں۔ یہ مصعب حضرت زبیر کے بیٹے اور حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں۔
اور حضرت حسین کے داماد ہیں. بابا ابو بکر کا نواسا داماد حسین ہے، جس طرح حسین کے ابو داماد رسول ہیں اور رسول اللہ داماد ابو بکر ہیں. سرائکی چاہتے ہیں نا ایک گنڈے ولنڈے پن، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، گتھے ہوئے ہیں، گوندے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، چارپائی کے بان کی طرح بنے ہوئے ہیں. آپ ان کو جدا جدا نہیں کر سکتے، آپ ان کو الگ الگ نہیں کر سکتے. دشمن نے آپ کو رشتہ داریاں چھپائیں، ورنہ رشتہ داریوں کو پتہ چل جائے تو حسین کے سسرال کا بھی احترام کرو گے، حسین کے دامادوں کا بھی احترام کرو گے، اور حسین کے ننیال کا بھی احترام کرو گے، حسین کے ددیال کا بھی احترام کرو گے. ہم آل سنت احترام والے لوگ ہیں، ہماری زبان پہ گالیاں نہیں آتی. اللہ کے فضل و کرم سے گالیاں ان کا مذہب ہے جن کا ہے، ہمارا مذہب گالی نہیں، گولی نہیں. حسین شریف تھے، شرافت والے تھے. آل سنت بھی شرافت والے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں. ہمارے نزدیک کسی کو گالی بکنا، عام مسلمان کو گالی بکنا حرام ہے، اور نبی کے صحابہ اور آل بیت کو گالی بکنا ایمان برباد کرنا ہے. اس سے ایمان خراب ہو جائے گا. مصعب بن زبیر ابو بکر کے نواسے، داماد حسین ہیں، سیدہ سکینہ کے شوہر ہیں. مصعب فوت ہو گئے تو ان کا نکاح عبداللہ بن عثمان سے ہوا. ان کے بعد ان کا نکاح زید بن عمر بن عثمان بن عفان سے ہوا. یہ بھی حضرت عثمان کے پوتے ہیں. اور عرب میں طلاق کے بعد یا بیوہ ہونے کے بعد فوراً نکاح کر دیا جاتا تھا. بیٹیوں کو گھروں میں بٹھانے کا رواج نہیں تھا. ایک ایک خاتون کئیوں کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آتی تھی. اسماء بنت عمیس کو دیکھ لو، یہ صحابیاں اسماء بنت عمیس، ان کا پہلا نکاح تھا حضرت علی کے بھائی سے. یہ حضرت علی کی بھابی تھی. حضرت جعفر طیار سے نکاح تھا، وہ شہید ہو گئے تو ان کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق سے ہوا. وہ فوت ہو گئے تو ان کا نکاح پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا. یہ کوئی عیب نہیں تھا، یہ تم نے عیب بنایا ہے. یہ ہندوانہ رسم ہے کہ بیٹیوں کی شادی نہ کرو. بیوہ ہو گئی تو بیوہ بیٹھی مر جائے، طلاق ہو گئی تو مطلقہ مر جائے. حرام ہے یہ عمل. نبی نے مطلقات سے خود شادی کر کے یہ بتلا دیا کہ مطلقہ عورت سے نکاح کرنا کوئی عیب نہیں. نبی نے بیوہ خواتین سے شادی کر کے یہ بتلا دیا کہ بیوہ خاتون سے شادی کرنا کوئی عیب نہیں. حضرت خدیجہ بیوہ تھی، حضور نے ان سے نکاح کیا. ام سلمہ بیوہ تھی، حضور نے ان سے نکاح کیا. حفصہ بیوہ تھی، حضور نے ان سے نکاح کیا. حضرت زینب مطلقہ تھی، حضور نے ان سے نکاح کیا. میرے نبی کی ازواج مطہرات میں کنواری تو صرف ایک ہے، صرف ایک ہیں، اور وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ عنہ. باقی تو کوئی کنواری نہیں. میرے نبی کی کوئی زوجہ کنواری نہیں، یا مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں. اللہ کے نبی نے کوئی عیب نہیں سمجھا، آل بیت نے بھی کوئی عیب نہیں سمجھا. سکینہ کا پہلا نکاح حضرت مصعب بن زبیر سے ہے، دوسرا سے ہے. تیسرا نکاح زید بن عمر بن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ہے. تو حسین کی بیٹی نے حضرت عثمان کے پوتے سے نکاح فرمایا.
اپنا سمجھا تو کیا. قاتلوں کے ہاں نکاح کوئی نہیں کیا کرتا. اور پہلا نکاح ابو بکر کی نواسے سے کیا. یہ کہتا ہے فدق کا باغ چھین لیا تھا، غصب کر لیا تھا. غاصبوں سے رشتہ داریاں کی جاتی ہیں. معلوم ہوتا ہے آل بیت نہ ابو بکر کو غاصب سمجھتے تھے نہ حضرت عثمان کو برا سمجھتے تھے. رشتے دیے بھی ہیں، رشتے لیے بھی ہیں، دیے بھی ہیں لیے بھی ہیں. عثمان نے حضرت عثمان کی ایک بیٹی سے نکاح کیا. عائشہ بنت عثمان ذوالنورین سے حضرت حسین کا نکاح ہوا. اور دوسری ان حضرت عثمان کی بھی کئی شادیاں تھیں. اور بیٹی کا نکاح ان کے ایک پوتے سے کیا. حضرت حسین کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ صغرا ہیں. ان کا نکاح بھی عبداللہ بن عامر بن عثمان بن عفان سے ہوا. یہ حضرت عثمان کے پوتے ہیں. ان کے بعد ان کا نکاح حسن المثنی بن حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے ہوا. حضرت حسن کے ایک بیٹے حسن ہیں، ان کو حسن المثنی کہتے ہیں. ائمہ اہل بیت میں سے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں اہل بیت کے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں حسین بھی اعلیٰ، حسین کے ننیال بھی اعلیٰ، حسین کے ددھیال بھی اعلیٰ، حسین کے سسرال بھی اعلیٰ، حسین کے داماد بھی اعلیٰ، حسین کا پورا خاندان اعلیٰ، افضل، اشرف، اکرم، عرفہ، عزت و توقیر والا. ہم سب کا احترام کرتے. حسین کی رشتہ داریاں نبی کے صحابہ سے ہے، اہل بیت سے ہے. صحابہ سے رشتے لیے بھی ہیں، صحابہ کو رشتے دیے بھی ہیں. تمہارے بچوں کا، نوجوانوں کا دماغ خراب کر دیا ہے ان بد عقیدہ لوگوں نے. وہ صحابہ کو الگ سمجھتے ہیں، آل بیت کا نعوذ باللہ دشمن سمجھتے ہیں. یہ جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، یاد رکھو. حسین نے تو مسجد الگ کوئی نہیں بنائی، علی نے مدینہ میں مسجد الگ کوئی نہیں بنائی. وہ بنائی ہے تو دکھاؤ. مدینہ میں ایک چھوٹی سی مسجد، مسجد علی ہے، مسجد نبوی کے قریب ہے. یہ نہ سمجھنا کہ وہ علی نے کوئی مسجد نبوی کے مقابلے میں کوئی مسجد بنائی تھی. وہاں قریب مسجد ابو بکر بھی ہے، وہاں قریب مسجد عمر بھی ہے. یہ جو مسجدیں ہیں ان کی نسبت ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی طرف ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر یہ لوگ خطبے دیتے رہے، عید کی نماز پڑھاتے رہے. ایک کھلا میدان تھا مسجد نبوی کے قریب. مسجد نبوی سے مغرب اور جنوب کی جانب ایک کونا قبلے کا بنتا ہے جنوب، اور ایک کونا مغرب کا بنتا ہے جہاں مسجد غمامہ ہے. یہ کھلا میدان تھا. وہاں لکھا ہوا بھی ہے اللہ کے نبی اس میدان میں جنازے پڑھاتے تھے. حضور کے زمانے میں جنازہ مسجد نبوی میں نہیں ہوتا تھا، باہر ہوتا تھا. کھلا میدان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جنازے پڑھاتے تھے. بخاری کی روایت ہے، موضع الجنائز. اور یہیں آپ حدود نافذ کرتے تھے. یعنی کسی قاتل نے قتل کر دیا تو قتل کا بدلہ قتل، اس کا سر قلم کیا جاتا تھا. کسی سے زنا ہو گیا اور وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جاتا تھا. یہاں آپ نے ایک جوڑے کو سنسار کیا، اسی جگہ کیا. یہیں پر آپ نے صلاۃ الاستسقاء پڑھی. بارش نہیں آتی تھی، آپ صحابہ کو لے کر اس میدان میں آ گئے.
آپ نے صلاۃ الاستسقاء پڑھی، گڑ گڑ بادل اٹھنا شروع ہو گئے. ابھی صحابہ موجود تھے، دعا ہاتھ کے واپس نہیں آئے تھے، بارش برسنا شروع ہو گئی. اس لیے اس جگہ پر جو مسجد ہے، اس مسجد کا نام، ایک مسجد کا نام مسجد غمامہ ہے. شاید یہیں پر حضور نے نماز پڑھائی تھی صلاۃ الاستسقاء، اور بادل بن گئے. اور عربی میں غمامہ بادل کو کہتے ہیں، اس لیے وہاں ترکی کی دور میں مسجد بنا دی گئی اور مسجد کا نام مسجد غمامہ رکھ دیا گیا. ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی گئی، اس مسجد کا نام مسجد ابو بکر رکھ دیا گیا، کیونکہ حضرت ابو بکر جب عید پڑھاتے تھے ان کا مصلی وہاں ہوا کرتا تھا. ساتھ مسجد عمر ہے، وہاں انہوں نے، حضرت عمر وہاں نماز عید پڑھایا کرتے تھے، مصلی اس جگہ ہوتا تھا، میدان ایک ہی تھا، تو وہاں مسجد عمر بنا دی گئی. اسی طرح مسجد علی بنا دی گئی. الگ مسجد کوئی نہیں بنائی اہل بیت نے. نمازیں صحابہ کے ساتھ پڑھی، رشتہ داریاں صحابہ میں کی، ایک دوسرے کے بچوں کو پڑھایا، قرآن سکھایا، ایک دوسرے کے مشیر تھے. یہ باہم شیر و شکر تھے، ان میں پیار تھا، تکرار نہیں تھا. اب تک میں آپ کو سمجھانے کی یہی کوشش کر رہا ہوں. تفصیل سے میں نے بتایا کہ حسین کی رشتہ داریاں نبی کے صحابہ میں ہیں، خلفائے راشدین کی اولادوں سے ہیں. رشتے دیے بھی حضرت حسین نے اور لیے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہما نے. حضرت حسین کی تربیت حضور نے فرمائی. سبحان اللہ، اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ حسین کی تربیت حضور نے فرمائی. جب ہم نبی کی سیرت پڑھتے ہیں، حسین کے بچپن کو دیکھتے ہیں. میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ولادت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہوئی. کب؟ 4 شعبان، 5 شعبان 4 ہجری. گویا کہ جب حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت حسین کی عمر مبارک تقریباً 6.5 سال تھی. 6.5 سال حضور کی گود میں رہے. اللہ کے نبی کی گود میں رہے حضرت حسین 6.5 سال. 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ تو سمجھدار ہوتا ہے. 4 سال کے بچے کو باتیں یاد رہتی ہیں، اور جو 7 سال کا بچہ ہو. اس لیے حضرت حسین سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات بھی منقول ہے. انہوں نے حضور سے حدیثیں بھی سنی. محدثین کہتے ہیں صغر سنی میں جب سن تمییز پیدا ہو جائے، سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، حدیث حاصل کی جا سکتی ہے. بڑی عمر میں اس کو روایت کیا جا سکتا ہے. حضور کے ایک صحابی ایسے بھی ہیں جنہوں نے 5 سال کی عمر کی حدیث، جب وہ 5 سال کے تھے اس وقت کی حدیث بیان کی. فرماتے ہیں حضور نے منہ میں پانی لیا، میرے منہ پہ کلی کی برکت کے لیے. مجھے یاد ہے، عقلتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابن 5 سنین. حضرت حسین نے ہی روایتیں، حدیثیں بھی حضور سے روایت کی ہیں. حضور کی تربیت اٹھائی، حضور کی صحبت اٹھائی، حضور کے گھرانے میں پلے، حضور کے گھر میں بڑھے، حضور کے سامنے کھانا کھانا سیکھا، حضور کے سامنے پانی پینا سیکھا، حضور کے سامنے نماز پڑھنا سیکھا، اللہ کے نبی کے سامنے قرآن پڑھنا سیکھا، اللہ کے نبی کے سامنے کپڑے پہننے سیکھے، اللہ کے نبی کے سامنے کھیلنا سیکھا، اللہ کے نبی کے کندھوں پہ سواری کی، حضور کی پشت پر سواری کی، حضور کے پیروں پر سواری کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدوں پر سجدے میں ہوتے تھے، آپ کے کندھے پر سوار ہو جایا کرتے تھے.
حضور جبریل کے ساتھ خلوت نشین ہوتے تھے، حسین موجود ہوتے تھے. حضور ہے، حسین ہے، یہ جبریل ہے. جبریل کی خلوت حضور کے ساتھ حسین کو نصیب ہوئی. حضور کی گود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نصیب ہوئی، حضرت حسین کو نصیب ہوئی. حضور نماز پڑھا رہے تھے، حضرت حسین آ گئے، حسن آ گئے، حسین آ گئے، آپ کی کمر پر سوار ہو گئے. سجدے میں تھے آپ، سوار ہو گئے. آپ سجدے سے اٹھے، نماز مکمل کی. ایک کو ایک گود میں بٹھا لیا اور دوسرے کو دوسری گود میں بٹھا لیا. دونوں بیٹھ گئے. اچانک بجلی چمکی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں انہیں گھر چھوڑ آؤں. آپ نے فرمایا ہاں انہیں لے جاؤ، اب انہیں گھر چھوڑ آؤ. بجلی رک گئی. جب تک حسنین واپس نہیں ہوئے صحابی لے گئے. بجلی چمکتی رہی، چمکتی رہی، جیسے کوئی ٹارچ جلا رہا ہو. اندھیرا تھا، رات کی تاریکی تھی، عشاء کی نماز تھی، تو بجلی چمکتی رہی، چمکتی رہی، حتیٰ کہ حسنین کریمین گھر میں داخل ہو گئے. پھر بجلی بجھی. گود ملی حسنین کو نبی کی. رب اتنے خوش ہوئے کہ رب نے حضور کے معجزہ ظاہر کیا. لائٹ جلوا دی، روشنی کروا دی. عام طور پر روشنی آتی ہے چلی جاتی ہے، یہ روشنی رک گئی. صحابی کہتے ہیں جب تک میں نے گھر میں نہیں چھوڑا اور یہ گھر کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہوئے روشنی رکی رہی. حضور کی گود ملی. حضور کے منبر پہ آ جایا کرتے تھے. جمعے کا دن اللہ کے نبی کے منبر پر حسنین کریمین آ جایا کرتے تھے. حضور ان کے لیے منبر سے نیچے اتر کر ان کو اٹھا کے لاتے تھے. آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. جیسے آپ دیکھتے ہیں میرے نواسے پوتے یہ مجھے لپیٹ لیتے ہیں جمعے والے دن. میں بھی اس لیے چپ ہو جاتا ہوں کہ اللہ کے نبی کا نواسوں کے ساتھ، پوتے تو حضور کے تھے نہیں، بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے. سختی کا رویہ نہیں تھا، نرمی کا رویہ. حدیث میں آتا ہے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. یار لوگ تو کالے پہنتے ہیں، یا حسین، اور کپڑے کالے. حضرت حسین نے، حضرت حسن نے، چھوٹے بچے تھے، سرخ رنگ کے کرتے پہنے ہوئے تھے. آ رہے ہیں گرتے پڑتے گرتے پڑتے گرتے پڑتے گرتے ہیں، پھر اٹھ کے آتے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے بچے چلنا سیکھتے ہیں. حضور منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ نیچے اتر گئے. اتر کر اٹھایا، ایک کو ایک کندھے پہ سوار کر لیا، دوسرے کو دوسرے کندھے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار کر لیا. یہ مدینے کی گلیوں میں حضرت حسن حسین کھیل رہے ہوتے تھے. حضور ان کی معصوم اداؤں کو دیکھتے تھے، ان کی معصوم اداؤں سے پیار کرتے تھے. گلی میں کھیل رہے تھے، اللہ کے نبی تشریف لے آئے. آپ رک گئے. آپ نے یوں ہاتھ پھیلا لی. حسین بھاگ رہے ہیں ادھر، حسن بھاگ رہے ہیں ادھر، ایک دوسرے کے ساتھ بھاگ رہے ہیں اور حضور ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے ایک کو حضور نے پکڑا، سینے کے ساتھ لگایا، پیٹ کے ساتھ لگایا، سینے کے ساتھ لگایا. پھر ایک ہاتھ یہاں رکھا تھوڑی پر، ایک ہاتھ سر پہ رکھا، پھر ان کو پیار کیا. پھر ان کو پیار کیا، اور پیار کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین رحم اللہ من احب حسین وحسین صبت من الاسباط.
بڑی عجیب حدیث ہے. حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے فرما بردار ہے، میں حسین سے محبت کرتا ہوں. اور حسین منی وانا من الحسین کا معنی کیا ہے؟ یہ معنی نہ سمجھنا کہ میں حسین کے خون میں سے پیدا ہوں. حضرت حسین تو حضور کے خون سے پیدا ہوئے ہیں، حضور تو حضرت حسین کے خون سے پیدا نہیں ہوئے. انا من الحسین کا کیا معنی، حسین منی کا کیا معنی؟ جو قرآن نے بتایا ہے وہ معنی ہے. فمن شرب ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. طالوت، حضرت طالوت کا قصہ قرآن نے بیان کیا. جہاد کے لیے جا رہے تھے، سینکڑوں ہزاروں بنی اسرائیلی ساتھ چل پڑے. راستے میں ان کا امتحان ہوا. جہاد میں امتحان بھی ہوا کرتا ہے. امتحان ہوا، گرمی تھی، پیدل کا سفر تھا، راستے میں ایک نہر تھی. حضرت طالوت نے فرمایا نہر عبور کرنا ہے، پانی بالکل نہیں پینا. ہاں اگر کسی کو بہت پیاس ہے تو صرف ایک گھونٹ پینے کی اجازت ہے. قرآن نے کہا وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، جس نے نہ پیا وہ مجھ سے ہوگا. کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کا خون مجھ سے ہے یا وہ اس کا جز ہے، وہ بھی نور بن گیا میں بھی نور بن گیا، یہ معنی نہیں ہے. مفسرین نے تفسیروں میں اس کا معنی یہی لکھا ہے من لم یطعمہ فإنہ منی، جس نے یہ پانی نہ پیا وہ مجھ سے ہے، یعنی میرا فرما بردار ہے. حسین منی، حسین میرے فرما بردار، میرا خون، یہاں دونوں معنی. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے محبت رکھنے والا، میں حسین سے پیار کرنے والا. حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے، میں حسین سے. رحم اللہ من احب حسین، اللہ جو حسین سے پیار کرے تو اس پہ رحم فرمانا. رحم اللہ من احب حسین وَأَبْغَضَ اللہ، اور ایک اور روایت میں وَأَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ حسین، جو حسین سے بغض رکھے اللہ تو اس سے بغض رکھنا. فرمایا حسین سبت من الاسباط، حسین اولاد میں سے اولاد ہے میرے نواسے ہیں، میرے ولد ہے، میری اولاد ہیں. تو حسین نے اپنے بچپن میں اللہ کے نبی کی یہ توجہات سمیٹی. حضور انہیں اپنے قدموں پہ کھڑا کر لیتے تھے، کندھوں پہ بٹھا لیتے تھے، پشت پہ بٹھا لیتے تھے. سفر میں حسین ساتھ ہوتے تھے، مسجد نبوی میں حسین حضور کے ساتھ ہوا کرتے تھے. اور کبھی احادیث سے معلوم ہوتا ہے آپ ان پر دم کر رہے ہوتے تھے، دونوں شہزادوں پہ دم کر رہے تھے وہ ہوتے تھے. میں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہما کی سیرت میں بتایا تھا، حضور نے انہیں دم کیا. اعوذ بکلمات اللہ التامات کے ان کلمات کے ساتھ، اعیذکما بکلمات اللہ التامات، فرمایا انہی کلمات کے ساتھ ہمارے ابا حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو بھی دم فرماتے تھے. تو جو دم حضرت ابراہیم نے اپنے دونوں صاحبزادگان حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیا، وہی دم میرے نبی نے حسن و حسین کو کیا. یہ ان کا بچپن ہے. کبھی گھر میں ہوتے تھے تو حضور انہیں بلوا لیتے تھے. ایک دن سیدہ فاطمہ سے فرمایا فاطمہ ادعو لی ابنیہ، میرے بچوں کو بلواؤ نا ذرا. حضرت فاطمہ نے گھر سے بلوایا حسن و حسین کو.
آگے حدیث میں آتا ہے فشمہما ویضمہما الیہ، حضور ان کو چومتے بھی صحیح، حضور ان کو سونگھتے بھی صحیح، حضور ان کو ایسے سونگتے تھے جیسے پھول کو سونگا جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانتا من الدنیا، حسن و حسین میرے دنیا کے پھول ہیں، حسن و حسین میری دنیا کی خوشبو ہیں. پیار کرتے تھے، چومتے تھے، اتنا پیار تھا حسنین کریمین سے. زبان چوستے تھے، اللہ کے نبی حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی زبان چوستے تھے. روایات میں آتا ہے حتیٰ کہ ان کی زبان سرخ ہو جاتی تھی. حضرت حسین بچے تھے، معصوم بچے، تو ان کی زبان اپنے منہ میں لے کر حضور نے چوسی. یہ زبان چوسنا ہمیں ظاہر میں نظر آ رہا ہے، حقیقت میں حضور نے اپنے علوم اور فیوض حضرت حسین میں، اپنی بہادری اور اپنی سخاوت حضرت حسین میں منتقل کر دی. اما الحسن فلہ حیبتی وسؤدتی واما الحسین فلہ جرتی وجودی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے، سیدہ فاطمہ اپنے دونوں لخت جگر لے کے آئیں، ابا جان ان کو کچھ دے دیں. روایات میں آتے ورثوما، ان کو کچھ دے دیں. میرے نبی کی وراثت تقسیم ہونی ہوتی تو میرے نبی اس موقع پہ اعلان کرتے فلانا فدق کا باغ ہے، اس کا ایک ٹکڑا حسن کا، ایک حسین کا. لیکن یاد رکھو نبیوں کی دنیا کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. اس پر صحابہ کا اجماع ہے، حضور کی 10 حدیثیں. حضور نے فرمایا ہم نبیوں کی جماعت ہیں، ہم نبیوں کی جماعت ہیں، ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ فہو صدقہ. یہ فدق بھی صدقہ تھا، وقف تھا. البتہ اس مال سے حضور کے آل بیت کا خرچہ حضور کے زمانے میں بھی پورا کیا جاتا تھا. ابو بکر نے بھی اسی طرح حضور کے اہل بیت کا خرچہ پورا کیا، حضرت عمر نے بھی اسی طرح، عثمان نے بھی اسی طرح، حتیٰ کہ میرے علی شیر خدا کی حکومت آئی، انہوں نے بھی فاروقی قانون میں، صدیقی قانون میں، نبوی قانون میں کوئی ترمیم نہیں کی کہ یہ تو کوئی ایک حوالہ دکھاؤ. کہتے ہیں ابو بکر عمر فدق کا باغ چھین کے کھا گئے. بکواس بند کر. اگر انہوں نے فدق کا باغ چھینا تو حضرت علی نے کیوں نہیں دیا؟ پھر حضرت حسن نواز رسول، فاطمہ کے وارث، فاطمہ کے لخت جگر، 6 مہینے تو وہ بھی خلیفہ رہے. اور رہے کہ نہیں رہے بتاؤ؟ 6 مہینے تو وہ بھی خلیفہ رہے. رمضان میں انہیں خلافت ملی. 6 مہینے بعد ربیع الاول کے آخر میں انہوں نے حضرت معاویہ سے صلح کی، شرائط پر صلح کی، شرطیں طے ہوئیں. تو اب تو اپنی حکومت تھی. حضرت حسن کہہ دیتے کہ یہ میرے باپ کے ساتھ، میری مما کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی تھی، اب ہماری حکومت ہے، لہذا میں باغ فدق اپنا واپس لے رہا ہوں. اور حضرت معاویہ سے صلح کرتے وقت بھی شرائط میں لکھوا لیتے یہ ہمارے نانا کی نشانی ہے فدق کا باغ، لہذا یہ ہم نہیں دیں گے، یہ ہمارے پاس اپنا مال تھا آ گیا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اگر ہوتا باغ وراثت کا، حسن لیتے کہ نہ لیتے؟ بولو نا، میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو؟ لیتے کہ نہ لیتے؟ لیکن نہیں لیا. حضرت حسن میں بھی اسی طرح فرمایا یہ وقف ہے، آمدنی اہل بیت پہ خرچ ہوگی، اور ہوتی رہی. اسی طرح آمدنی اہل بیت میں خرچ ہوتی رہی. حضور نے حضرت حسین کو کندھے پہ لیا، پاؤں پہ کھڑا کیا، مسجد میں حضور کے ساتھ ہوتے تھے، سفر میں حضور کے ساتھ ہوتے تھے. حضور ان کی زبان چوس رہے ہیں، کہو نا سبحان اللہ. زبان چوس رہے ہیں، چوس رہے ہیں، چوس رہے ہیں. لال ہو جاتی تھی حضرت حسین کی زبان. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا بھی بچہ ہے، میں نے تو اتنا پیار کبھی نہیں کیا کہ زبان چوستا پھروں.
میرے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو بچوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتے۔ بچوں سے پیار کرو، حضور نے بچوں سے پیار کرنا سکھایا، نواسے سے یوں پیار کیا زبان بھی چوستے تھے۔ ایک دفعہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا حضرت حسین کو، اور پاؤں پہ کھڑا کر کے اپنا منہ حضرت حسین کے منہ پر رکھا اور ان کو پیار کیا، ان کے منہ کو چوما، ان کے ہونٹوں کو چوما۔ میرے نبی نے حسین کے ہونٹوں کو چوما، چادر میں لیا اور کبھی کبھی سینے سے چمٹایا، سینے سے چمٹایا، کبھی خچر پر اپنے ساتھ بٹھایا، کبھی ان سے بیعت لی۔ حضور بچوں سے بیعت نہیں لیتے تھے، لیکن چند بچوں سے حضور نے برکت کے لیے بیعت لی۔ میں یہ حدیث پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، حضرت حسن سے برکت کے لیے بیعت کی۔ حضرت حسین بچے تھے، ان کی اپنے ہاتھ پر ان کو بیعت فرمایا برکت کے لیے۔ حضرت جعفر، حضرت علی کے بھائی، ان کے بیٹے عبداللہ بن جعفر کو اللہ کے نبی نے برکت کے لیے بیعت فرمایا۔ حضرت ابو بکر کے نواسے عبداللہ بن زبیر کو بچے تھے، اللہ کے نبی نے برکت کے لیے بیعت فرمایا۔ یہ ان کا بچپن ہے، حضور نے انہیں دعاؤں سے نوازا۔ حسنین کریمین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اللہم انی احبہما فاحبہما، پروردگار میں ان سے پیار رکھتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما لے۔ پروردگار جو ان سے محبت کرتا ہے تو محبت کر، جو ان سے بغض رکھتا ہے تو ان سے بغض رکھ۔ اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من احب ہذین یعنی الحسن والحسین واباہما وانہما کانا فی درجتی یوم القیامہ، جو ان سے پیار کرتا ہے، ان کے ابے سے پیار کرتا ہے، ان کی امی فاطمہ سے پیار کرتا ہے، اس کا درجہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ ان کا بچپن ہے۔ 6.5 سال کے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ میں حسین کی پوری سیرت بیان کر رہا ہوں، بچپن سے جوانی میں آؤں گا، صرف شہادت نہیں۔ ایمان سے بتاؤ، آپ کو آج تک کسی نے بتایا تھا کہ حسین کے سسرال کون ہے، حسین کی گھر والیوں کا نام کیا ہے، حسین کے بیٹوں اور بیٹیوں کا نام کیا ہے؟ جو دیر سے آئے ہو وہ ریکارڈنگ سن لینا، میں نے حسین کے سسرال بھی بتائے، گھر والیوں کے نام بھی بتائے، بیٹوں اور بیٹیوں کے اور دامادوں کے نام بھی بتائے۔ ابو بکر صدیق کا دور آیا، ابو بکر بھی بڑا پیار کرتے تھے حسین سے، تہ لسان سے چادر منگوائی، امپورٹ کی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قیمتی چادر حضرت ابو بکر صدیق نے پہنائی۔ عمر کا دور آیا، وہ بھی بڑا پیار کرتے تھے۔ اب حضرت حسین جوان ہو رہے تھے، عمر حضرت حسین کے ساتھ کیسے پیار کرتے تھے۔ حسین کی باجی بہن سیدہ ام کلثوم حضرت عمر کی زوجہ، حسین اور عمر میں رشتہ داری ہے، حسین کے بہنوئی ہیں عمر، حسین کی باجی حضرت عمر کے گھر ہے، سسرال ہر کوئی آتا ہے، عمر کا حسین کے گھر میں آنا جانا تھا، پیار اتنا تھا۔ کپڑے آئے کہیں سے، غنیمت کے تقسیم کیے، سوٹ، حسنین کے لیے سوٹ نہیں تھے، یہ چھوٹے بچے تھے، یمن خط لکھا، چھوٹے بچوں کے 2 سوٹ بھیجو، حسنین کو پہنانا چاہتا ہوں۔ امپورٹ کیے سوٹ، درآمد کروائے، پھر وہ پہنچے، اگلا جمعہ آیا، حسنین وہ سوٹ پہن کے آئے تو حضرت عمر نے دیکھا تو مجمع میں کہا، سوٹ پہنتے دیکھ کر حسنین کو عمر کا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ وظیفے مقرر کیے، فلاحی ریاست تھی فاروق اعظم کے زمانے میں، کوئی بھکاری نہیں ملتا تھا، صحابہ کے وظیفے مقرر تھے، سب سے زیادہ وظیفہ تھا بدری صحابہ کا، 5000 درہم
ایک بدری صحابی کا وظیفہ تھا، فرمایا حسنین چھوٹے ہیں، بدر میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بدر میں تو ان کے ابے کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن حسنین ہے نا، نبی کے نواسے ہیں، ان کا وظیفہ بھی بدری صحابہ کی طرح ہوگا۔ 5000 درہم وظیفہ بدری صحابہ کا۔ فاروق اعظم نے کہا 5000 درہم وظیفہ حسن کا ہوگا، 5000 حسین کا ہوگا۔ ایک دفعہ حسین سے فرمایا حسین بڑے دن ہوئے تم آئے نہیں یار، ملنے آیا کرو، ہمیں ہمارے پاس آیا کرو۔ حسین آئے، دیکھا ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر بھی باہر بیٹھے ہیں، آفس کے اندر حضرت عمر اور معاویہ کو میٹنگ کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے پیغام بھیجا، حضرت میں آپ کا بیٹا آیا ہوں، اجازت نہیں ملی۔ جب انہیں اجازت نہیں ملی وہ اٹھ کے چلے گئے، تو حسین بھی اٹھ کے چلے گئے کہ جب بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کیسے ملے گی، چلے گئے۔ بعد میں ملاقات ہوئی، حضرت عمر نے فرمایا حسین میں نے تو آپ کو دعوت تھی آپ تشریف نہیں لائے۔ فرمایا حضرت میں آیا تھا، آپ کا بیٹا واپس جا رہا تھا انتظار کر کر کے، اس کو اجازت نہیں ملی تو میں بھی واپس چلا گیا۔ فرمایا ہائے حسین تم کیوں چلے گئے؟ رب کعبہ کی قسم عمر کو جو عزت ملی ہے یا اللہ نے دی ہے یا تمہارے در سے مجھے یہ عزت ملی ہے، نبی کے گھرانے سے مجھے یہ عزت ملی ہے۔ یہ احترام تھا حضرت حسین کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر۔ اور آپ جانتے نہیں حضرت عمر کے زمانے میں حضرت حسین جوان ہو گئے تو حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں بھائی رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاد میں گئے۔ اصفہان ایران، موجودہ ایران ہے، دونوں بھائی حضرت عمر کی خلافت میں یہاں جہاد کرنے آئے۔ اور میں نے بتایا تھا اللہ اکبر کہ یہاں پر ایک جگہ پر زمین نے حضرت حسن سے گفتگو کی، زمین نے، اس جگہ کا نام لسان الارض ہے۔ حسنین کریمین دونوں اکٹھے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں پیغمبر کے ان نواسوں سے سچی محبت نصیب فرما۔ اگلے جمعے انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا حضرت عثمان کے دور میں حضرت حسین کی زندگی کیسے گزری، حضرت علی کے دور میں کیسے گزری، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ شہادت کیسے ہوئی، شہادت کا سچا واقعہ ہم بیان کریں گے اور شہادت کے صحیح حالات آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها